کرنا یہ سارے ایمان کا حصہ ہے. صرف من گڑت نہیں، سرکار کا فرمان ہے حب اہل بیت شطر الایمان، اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اور انسان دی دو طرح دے نال توقیر ہوندی ہے، ایک اس کا نسب اچھا ہوئے، دوسرا اس کا کردار اچھا ہوئے. کیا بات ہے، کیا بات. گل توجہ نہ سننی. ایک اس کا نسب اچھا ہوئے، دوسرا اس کا کردار اچھا ہوئے. حسین پاک دے نسب دے اندر کسی انسان نو شک نہیں کہ جس کا بابا علی ہوئے، جس کی ماں فاطمہ الزہرا ہوئے، جس کا نانا محمد ہوئے، اس کے نسب کا کتنا پاکیزہ بلند مقام ہے. اور کردار سرکار امام حسین پاک دا وہ تاریخ گواہ ہے. توجہ ہے جی. میری عادت یہ نہیں کہ میں پریشان بندے نو آواز سناواں. میں آواز ادو سنانا جدو لوگاں دا پورا خیال توجہ پوری محبت ہوئے. تھوڑے کول میں چکے ہو چیز پیش نہیں کر سکتا، چونکہ میں تھے حاضر اس واسطے ہونا میرا بیٹا میں نے حکم دینا تے میں تھوڑی محبت دے نال اپنی ساری چیزاں چھوڑ کے حاضر ہونا. اتنی ضرور ہے بھی توجہ ضرور فرماؤ. نسب اچھا ہوئے تے حسین پاک دے نسب تو اتے کسی دا نسب نہیں. کردار اچھا ہوئے تے تاریخ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتی کہ حسین دے مقابلے کوئی اچھا کردار ادا کر سکے. لوگ ایک ایک پیسے پیچھے چھوٹے چھوٹے عہدے پیچھے جھک جاندے تے وک جاندے. حسین پاک نے نہ پیسے نو ویکھیا، نہ عہدے نو ویکھیا، نہ اپنی جان دیکھی، نہ اولاد وال ویکھیا، نہ وطن وال ویکھیا، بلکہ اپنا کردار ثابت کر کے دسیا حسین جا نہ کوئی صابر ہے تے نہ حسین جا کوئی شجاعت والا ہے، نہ حسین جا کوئی سچا ہے تے نہ حسین جا کوئی نانے دے دین دوتے وکن والا ہے. ایک دفعہ درود پڑھو تو میں اپنی گفتگو دوسرے انداز نہ شروع کرا. میں آج تانوں زیادہ سنانا ہے جو کوئی تسی سننا چاہتے ہو، میں زیادہ اتنا سنانا. ایک بار درود پڑھو سارے بیلی. فضائل درود کے اندر ایک حدیث ہے، تسی اکثر سماعت فرماندے ہو گے. حضور علیہ السلام دے ایک صحابی نے مچھلی بازار وچوں خریدی، انہوں ٹکڑے کر کے ہانڈی چ پایا کہ میں پکا کے کھاواں. کافی دیر تھلے آگ جلائی لیکن انہوں سیک نہ لگیا، گرمی نہ لگی، پکی نہ، تیار نہ ہوئی. صحابی رسول نے ہانڈی چکی تے دربار محمد وچ حاضر ہوئے. عرض کردے نے کملی والیا کھان دا موڈ سی پر پکدی نہیں، دسو اینو کی ہویا؟ سرکار فرمایا میں دساں یا مچھلی آپے دسے؟ صحابی عرض کردے نے یا رسول اللہ میں صحابی ہوں، میں گستاخ تو نہیں ہوں. تسی دسو تاں بھی ہوئی گل ہے، مچھلی دسے تاں میں تے مسئلہ ہی حل کرانا نا. سرکار فرما یا ایھا سم، اے مچھلی بین لی مینوں دس تینوں کی ہویا، کیوں نہیں سیک لگدا؟ تے مچھلی نے جیڑا جملہ عرض کیتا اور یاد کرو، عرض کر دیے ہر ٹکڑا بولتا ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ
صبح ملا جدو کشتی تے سوار ہوتا ہے او تہاڈی ذات تے درود پڑھدا ہے، میں کول ہو کے سنی رہنی۔ بڑی دیر میرا یہ وظیفہ رہا، مدت تو بعد شکاری نے جال لایا، میں وہ جال پھنس گئی ہاں، انہیں لیا کے بیچیا، تہاڈے غلام خریدیا، مینوں نہیں پتا مینوں سیک کیوں نہیں لگدا۔ سرکار فرمایا میرے غلاماں نوں چک لا، سارے جہان دا مالن ایدے تھلے جلا دے، اینوں سیک نہیں لگنا، کیوں؟ سینے محمد دا پیار جو ہے۔ بیٹھے ہو کہ بھاگ گئے ہو؟ سنو، میرے کریم دے در اقدس تے شیر شہنشاہ دے جھکوے مکوین مان نوابیاں دے کسے میں والڑے مکوین او دی دیکھ کے نور تجلالو شاہباز پکھی او کچکوین سرکار دی قبلی کالی وچ گناہگار تے مجرم لوکوین چارے یار نبی دے سونے تے نہ کوئی نہ چارہ ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہ جان نثارہ ورگا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی انہ دلدارہ ورگا آدم شان صدیق کی پوچھنا ہے ہکو یار ہزارہ ورگا نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اسی خادم آل محمد دے گواڈی علی بھی کہا ہے منہ بیڑا کہندہ پڑتا ہے جڑا آل محمد دا ذکر سن کے منہ بیڑا کرے اس تو بڑا منافق ہوئی۔ اسی خادم آل محمد دے ساڈی جد تے جان حسین دتے پتر بلا سب راہ خدا لایا بہو احسان حسین دے معاشر تائیں نہیں بھولنا ہو جڑا پڑھیا قرآن حسین ممتاز کفن تے لکھ برسا سادہ دین ایمان حسین تے جس دی مثال نہ کوئی او تے ہکو ذات شبیر حسبو نسبو عرفالا اسا منیا جگدا پیر سیرت ساری پاک نبی دی تے متھیوں پدار منیر آدم شکل حسین سخی دی میری حیدر دی تصویر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جس وقت یزید پلید تخت بیٹھا ہے انہیں شروع یہ گل کی تھی
کہ اے چار بندے میری بیعت کرن۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین پاک اور حضرت ابن ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ چار بندے میری بیعت کرن۔ ضروری سب تو زیادہ یہ ہے کہ حسین میری بیعت کرن۔ کہ آپ نے تحریراً جواب نہیں دیتا، آپ نے فرمایا لا اندی جواب، میرے کو کوئی جواب نہیں۔ وہ پیغام لیان والا قاصد کہندا ہے جی لکھ کے دیو، فرمایا نہیں، لکھنا اس واسطے نہیں کہ لکھن کا اصول ہے کہ لکھنا پہندا ہے جناب علی محترم مکرم عزیزم پشرم، کوئی جملہ لکھنا پہندا ہے کہ پھر جواب دیتا جاندہ ہے کہ یزید پلید کسے جملے کا مستحق نہیں، اس واسطے میں تحریراً کوئی جواب نہیں دینا، صرف اتنا کہنا ہے کہ جاؤ وہ کہہ دو میرے کو کوئی جواب نہیں۔ امام علی مقام نو ادھروں کوفیاں نے، میں کوشش کراں گا کہ گل تانوں سمجھ آ جائے، میں سمجھان کی کوشش کر رہا کہ اصل تانوں اتھوں اٹھو تے تانوں کچھ مفہوم تواڈے دماغ وچ ہوئے۔ ادھروں کوفیاں نے بار بار آپ نو خط لکھے کہ اے حسین ابن علی، اگر تسی اج نہ آئے تے کل قیامت والے دن رب دی بارگاہ وچ اسی کہاں گے یا اللہ سانو یزید دی بیعت حسین نے کروائیے، کیوں کہ اسی حسین پاک نو بار بار خط لکھے تے خطاں دا مطلب یہ کہ تسی آؤ اسی تہاڈی بیعت کران گے اور تہاڈے نال پورا وعدہ وفا کران گے، یزید دی اسی بیعت نہیں کرنی، سب کچھ ہو جائے ساڈا سر کٹ جائے اسی تہاڈے دامن وچ رہاں گے۔ تے آپ نے 300 تو زیادہ خط جدو موصول ہوئے، آپ نے اونا دے اسرار نو تے کوفیاں دی بے وفائی نو اور اپنے نانا مصطفیٰ دے فرمودہ ارشادات نو، جڑی حدیث سرکار نے بیان فرمائی کہ مٹی حضرت ام سلمہ ام المومنین نو دیتی کہ جدو اے مٹی خون بن جاوے حسین دی شہادت دا دن آ جائے گا، جدو ساریاں چیزاں دا موازنہ کیتا، سرکار امام علی مقام نے صحابہ نال بھی مشورہ کیتا، صحابہ نے یہ رائے دیتی کہ تساں کوفے نہ جاؤ کیونکہ کوفی لا یوفی، انہوں نے تہاڈے والد نال بھی وفا نہ کیتی، تہاڈے نال بھی انہاں وفا نہیں کرنی، لہذا تسی نہ جاؤ۔ آپ فرمایا اگر میں اتھے نہ جاواں تے اینا خطاں دا جواب میں کی دیاں گا، قیامت والے دن میں کتے مجرم نہ ٹھہر جاواں۔ آپ نے بہتری واسطے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل نو اوتے کوفے بھیجیا تاکہ اوتھوں دے حالات دا پتہ چلے تے پھر میں فیصلہ کراں کہ میں جانا ہے یا نہیں جانا۔ گل دی سمجھ آ گئی؟ آپ دا فیصلہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل نو بھیجیا، جدو کوفے پہنچے تے آپ دے ہاتھ دے ہوتے یزیدیاں نے کوفیاں نے اتنی بیعت کی تھی کہ 4000 تو آدمی زیادہ تعداد بڑھ گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فوراً جناب قاصد بھیجیا کہ جاؤ میرے بھائی حسین نو کہو تسی کوفے آ جاؤ، اے لوگ سارے تہاڈے نال با وفا ہیں، تساں تشریف لے آؤ۔ آپ دا ادھر قاصد ٹر پیا، آپ ادھر تیاری فرمائی تے مدینہ جدو چھوڑن لگے تے آپ دے دل وچ او خیال نانا مصطفیٰ دے فرمان تے سارے خواب آپ دے سامنے جدو آئے تے رات دی تنہائی ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنی ہمشیرہ حضرت زینب نو نال لے کے اپنے نانے مصطفیٰ دے روضہ پاک تے جا کے کہن لگے اے نانا جی
میں آپ نہیں چلیا میری مرضی نہیں مدینہ چھوڑن دی میں مدینہ چھوڑ کے اپنی مرضی نال نہیں چلیا بس میں مجبور ہاں کہ میں نو کوفیاں دے خط آئے نے جے میں نہ جاواں تے کل قیامت والے دن میں رب کی بارگاہ وچ کی جواب دیاں گا جناب زینب نے جناب آقا کریم دے روضہ پاک دی جالی نو پکڑ کے الفاظ آکے جالی پکڑ کے روضے والی تے کر دی عرض سکینہ اے کملی والیا اے چھٹ چلے آئے تیرا سونا مدینہ رات روضہ اقدس دوتے بیٹھ کے آقا کریم دے نال گلہ کر کے رات گزاری صبح سامان سفر بندیا کوفے ول چل پہ جدو آپ جان لگے راستے بھی خبر مل گئی اے امام علی مقام اے توی واپس چلے جاؤ کیوں کوفیاں نے تواڈے بھائی حضرت مسلم بن عقیل نو بھی شہید کر دیتا ہے انہاں دے بیٹیاں نو بھی شہید کر دیتا ہے امام علی مقام فرمایا جے ہون میں واپس چلا جاواں قیامت تک تاریخ دے اوراق تے لکھیا جائے گا حسین اپنی بزدلی دی وجہ تو اپنے بھائی دے قتل ہون دی وجہ تو کوفے نہ گئے میں تاریخ دے لفظ نہیں لکھانا چاہتا آپ جہاں لگے چلدے چلدے راستے دے اندر ادھر جناب کوفے دے اندر نعمان بن بشیر اہل بیت دے منن والا گورنر ہے او تے ساریاں نو بیعت کروا رہا ہے لیکن یزید پلید نے اسے وقتی عبید اللہ ابن زیاد نو اپنا گورنر بنا کے نعمان بن بشیر نو معطل کر کے اتھے بھیجیا اے نعمان بن بشیر اسے ویلے عبید اللہ ابن زیاد برقع پہن کے جدو نعمان بن بشیر کو گیا اتھے پہنچیا جا کے رکا دیتا اونا دی معذوری دی آڈر آپ اتھے جناب قابض ہو گیا پھر اس نے مکاری چال چلی جنہی وجہ دے نال سارے کوفی آ گئے جدو کوفی جناب انہیں دارالخلافہ دے اندر جمع ہو گئے انہیں بند کر کے اعلان کیتا یا جدید دی بیعت توڑو یا حسین دی بیعت توڑو یا توڑا سارا مال اولاد قتل کر دیتا جائے گا اس ویلے وہ سارے کوفی بزدل اپنے مال اپنی دولت اپنے عہدے دے پیچھے چل کے انہوں نے حضرت امام حسین پاک دی بیعت توڑی اور یزید دے نال لگ گئے پھر امام علی مقام دے نال اے حضرت مسلم بن عقیل دے نال اور آپ دے بیٹیاں دے نال انہوں نے ظلم کیتا آپ شہید ہو گئے پھر امام علی مقام نو اتھو نعمان بن بشیر دے کہ اس عبید اللہ ابن زیاد تو بعد اتھے اور ابن ریاہی نو ایک قافلے دا سپہ سالار بنا کے امام حسین نو گرفتار کرنے واسطے بلایا جدو آپ دے کول پہنچیا اور ابن ریاہی بے شک بظاہر او یزیدی فوج میں سی لیکن دل وچ اہل بیت محمدی محبت سی جڑا انسان دا کردار ہے وہ بہت کچھ ظاہر کر دیں زبان کچھ کہے کردار جو کچھ ہوئے سچو ہی ہوتا اور ابن ریاہی نے رات دی تنہائی وچ امام علی مقام دے نال ملاقات کر کے تے عرض کیتا تساں رات نو علیحدہ ٹھہرو میں علیحدہ ٹھہرنا رات نو تساں سامان سفر بند کے واپس مدینے چلے جانا میں صبح ہیلا بہانہ بنا کے عبید اللہ ابن زیاد نو جا کے دساں گا کہ او تو رات نو چلے گئے میں کچھ کر نہیں سکیا لہذا میں بھی بچ جاواں گا تے تسی بھی بچ جاؤ گے آپ فرمایا ٹھیک ہے لیکن جو اللہ دی تقدیر وچ لکھیا ہوئے انہوں مٹا کوئی نہیں سکتا سامان بندیا رات کو سفر شروع کیتا سفر اور کسی طرف نہ گیا سیدھا کربلا وچ پہنچیا جدو کربلا پہنچے تے آپ دے غلاماں نے ساتھیاں نے آپ نو عرض کیتا حضور
اس جگہ دا نام کربلا ہے، آپ کو اتنے ٹھہرنا چاہیے۔ آپ فرمایا واقعی اتنے ٹھہرنا ہے، کیوں؟ میرے نانے محمد دا یہی فرمان ہے، میرے ابے علی دا یہی فرمان، کیونکہ خواب کے ذریعے سرکار نے بھی بیان فرمایا اور علی پاک نے بھی بیان فرمایا۔ محرم بھی 2 تاریخ ہے، آپ نے ہوتے خیمے لائے، 2 تاریخ تو لے کے 7 محرم تک گفتگو ہوتی رہی یزید نال، کوفیاں نال۔ آپ فرمان کہ میں نو واپس چلے جان دیو، میں تو نال جنگ واسطے نہیں آیا، میں تے بیعت واسطے آیا۔ اور انہاں کیا نا یا بیعت یا جنگ، حتیٰ کہ 7 محرم نو انہاں بے ایمانہ نے مجبور ہو کے کیا بھی انج کرو حسین دا پانی بند کرو تاکہ مجبور ہو کے اے یزیدی بیعت کر لوے۔ لیکن انہوں نے اے نہیں سی پتا حسین پانی دا محتاج نہیں بلکہ پانی حسین دا محتاج۔ میں اس بات کو لمبا نہ کراں، لیکن صرف اتنا اشارہ ضرور کر دیاں کہ حضرت عقبہ بن نافع سرکار دے غلام صحابی خون رسول بھی نہ ہون، اگر وہ افریقہ دے جنگلہ میں جاندے ہون تے پانی دی لوڑ پوے تے آپ دا گھوڑا زمین تے سم مارے تے تھلو ٹھنڈا تے میٹھا چشمہ نکل آوے، اگر عقبہ بن نافع دا گھوڑا پیر مارے تے پانی نکل سکتا ہے تے حسین پاک دا گھوڑا پیر مارے آتے کیوں نہیں پانی نکل سکتا؟ بس تے میاں صاحب نے لکھی گال میاں محمد بخش نے صرف تھوڑے ایمان دے اندر تازگی پیدا کرنا، حقیقت عرض کرنے واسطے کہ حسین پاک نہ مجبور ہن، نہ کمزور ہے سن، نہ بے بس سن، بس صرف رضا الہی واسطے آپ نے جتنا عمل کیتا رضا الہی واسطے، اس واسطے میاں صاحب لکھیا پانی باجوں پیاسے چلے دین دنی دے سائی، اے کربلا دے میدان دے اندر امام علی مقام آپ مجبور نہیں ہیں بلکہ رضا الہی بھی خاطر 7 محرم کو جدو پانی بند ہو گیا 7 8 9 اے جڑی آج دی رات ہے، اس رات کو امام علی مقام نے اپنے لخت جگر امام علی اکبر نے حکم فرمایا بیٹا جاؤ میدان ویکھ کے آؤ کہ میدان دے اندر کوئی کسی چیز دی کمی بیشی تے نہیں۔ آپ گئے میدان نو دیکھیا، آ کے عرض کیتا ابا جی نہ اتھے کوئی کنڈا ہے، نہ پتھر ہے، نہ ٹوڑا ہے، نہ ٹبا ہے، نہ کوئی خرابی ہے، ماحول بالکل ٹھیک ہے۔ آپ فرمایا کچھ ہور ہی ویکھیا ہے؟ عرض کیتا ابا جی ایک گل ہور ویکھیے، کوئی عورت آئی چہرے تے نقاب پا کے ودی کپڑے نال میدان صاف کر دی آئی۔ آپ فرمایا بیٹا رات قریب ہو کے ان پوچھنا تے ہاں یہ عورت کون آئی؟ عرض کیتا ابا جی میری غیرت گوارا نے کیتا کہ رات دی تنہائی ہوئے تے میں کسی عورت دے نال گلاں کراں۔ فرمایا بیٹا وہ کوئی غیر عورت نہیں آئی، وہ تے تیری دادی فاطمہ الزہرا ہے تیری کپڑے نال بدی میدان۔ ایماندار تے صاحب ضمیر بیٹھے ہو، ساری رات قرآن دی تلاوت نال حسین پاک تے حسین دے ساتھیاں نے رات گزاری۔ تاریخ دے لفظ اس طرح ہیں کہ جس طرح مکھیاں دے پراں دی بن بناہٹ دی آواز آندی ہے، شہد دی مکھیاں دی، اس طرح ساری رات عبادت وچ گزاری تے امام علی مقام نے بہت بڑا حوصلے دی گل فرمائی۔ آپ فرمایا میرے ساتھیوں، میرے نال آن والیوں، اتنی ضرور گل تانوں پیش کراں کہ یزید دا جنگ میرے نال ہے، میرے نال لڑائی ہے، تہاڈے نال نہیں ہے۔ تسی اس طرح کرو اگر کوئی آدمی تہاڈے وچوں واپس جانا چاہے
تے او خوشی نال جا سکتا ہے تے میں او دے نال اتنا تعاون کراں گا کہ میں بتیاں چراغ روشنی گل کر دیاں گا تاکہ اس کو جان لگیا میرا چہرہ ویکھ کے شرمندگی نہ آئے کہ اس ویلے انہاں غلاماں نے انہاں لفظاں نال جواب عرض کیتا کہ عقیدت مند نے نقشہ کھچ کے انج کر کے پیش کیتا کہ ایک درخت ہے اس کو اگ لگی او دے اتے پرندے بیٹھے سن تے اس نقشے والے آدمی نے آکھیا اے پرندیو اس درخت کو اگ لگ گئی ہے کہ تسی اڑ جاؤ کیونکہ تانوں رب نے پر دیتے نے آگ لگی اس پیڑ کو جلنے لگے اس کے پات اڑ جاؤ پنچھیوں جب پنکھ تمہارے ساتھ تے اب پنچھیاں نے کی عرض کیتا حسین پاک نے غلامہ نے کی عرض کیتا انہاں عرض کیتا پھل کھایا اس پیڑ کا ناس کیے اس کے پاس اب تو ہمارا درم یہی ہے جب جائیں گے اس کے ساتھ انہاں کیا اسی کلے چونیاں کھان والے نہیں ہاں کہ اوتھے مدینے میں جدو سید خوبصورت حالت وستے سن تے اوتھے اسی انہاں دے نال رہے ہاں کہ آج حسین پاک تے اوکھا ٹائم آیا تے رستے چھوڑ کے جان والے نہیں بلکہ حسین پاک دے نام قربانیاں دین والے تے پھر یہی گل ہوئی صبح دن چڑھیا کہ امام علی مقام نے یزیدیاں نے مخاطب ہو کے فرمایا حل من مبارزن اے یزیدیو کون ہے تہاڈے وچوں میرے مقابلے وچ آن والا تے پھر اس ویلے آپ دا خطاب سنیا آپ نے خطاب فرمایا خطاب کے اندر لفظ آکھے فرمایا یزیدیو تساں مینوں بھی جان دیو کہ میں کون ہاں میرے بابے نو بھی جان دیو کہ میرا بابا کون ہے میرے نانے نو بھی جان دیو کہ میرا نانا کون ہے کلمہ تساں میرے نانے نو بھی تسی جان دیو کہ میرا نانا کون ہے لہذا میں تانوں ایک پیغام دینا کہ تساں مینوں اگر واپس جان دیو کہ میں ہن بھی واپس چلا جاواں کہ اس ویلے چونکہ یزیدی ایک قرآن دا فیصلہ ہے جدو بندے دا دل اندروں مر جائے پھر نہ ادھے قرآن اثر کر ہے نہ حدیث اثر کر دیئے بلکہ او بندہ صرف اور صرف ضد تے ڈر جاندہ ہے کہ میاں صاحب نے بھی ایک گل واضح کر کے لکھی آپ فرماندے نے پتھران تے کی اثر کرندہ ایکو مہادہ پا اللہ ایک کالا کمبلی یہ لکھوری دوئے اور پھر بھی کالے واپس نہیں جانا اسی مدینے والے مرید اور کفری مرید نہیں جے رب دل دیا توجہ کھڑے تو اوتھے ہی سڑنا ویندے بھی پیسن بھی حسین ہے جی بندہ میں پھر وہی آکھا جی بندہ اندروں مریا تو دستا بھی کچھ نہیں جے رب دل دیا اکھیاں دے وے تے چانن ہووے نور اوے محبوبا نور اوے نظری آوے اوے کیا نیڑے امام علی مقام نے
خطبہ ارشاد فرمایا کہ ہور ابن ریاحی نے دل تے اثر ہویا، او دے دل نے فیصلہ کیتا، انہیں آکھیا جے میں آج حسین پاک دے نال رل جاواں میری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس نے گھوڑے نو ایڑی ماری، گھوڑا دوڑیا آپ دی طرف آن لگیا، جدو قریب آیا آکے عرض کردہ امام علی مقام جے کوئی آدمی اپنے گناہاں تو توبہ کرے کی بن جاندہ ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا بے لیا تو ٹرے آئے، تو فوج وچوں نکلے آئے، میں بھی سمجھ گیا کیونکہ تیری نیت ٹھیک ہو گئی ہے، جدو توبہ کیتی ہے رب نے بھی معاف فرما چھوڑے آئے، میں بھی معاف فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور ابن ریاحی عرض کردہ حضور جے تسی میں نے معاف کیتا ہے کہ میرے دل دی تسلی واسطے میں جانا سب تو پہلے تواڈے غلاماں وچوں میں جامِ شہادت نوش کراں۔ آپ فرمایا نانا مہماناں دی عزت انج نہیں کری جاندی جویں تسی کہہ رہے ہو، عرض کیتا ٹھیک ہے مہمان نہیں آ، میں تے غلام بن گیا آیا، بندہ بن گیا آیا، میں راضی تا ہوا گا، میرا دل تسلی تا کرے گا کہ تسی بھی راضی ہو گئے ہو، میرا خدا بھی راضی ہو گیا ہے، یہ سب تو پہلے میں شہادت حاصل کراں، تواڈے قدم ہوئے میرا سر ہوئے، میں شہید ہوا، میرا جنازہ حسین پڑھا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے عرض کیا جنت کیسے ملتی؟ امام نے فرمایا ایسے ملتی، نعرہ حیدر۔ حضرت حور ابن ریاحی شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ تو بعد ایک نوجوان ہے جس کا نام وہب ابن عبداللہ قلبی ہے، وہب ابن عبداللہ قلبی، نوجوانوں خیال کرے آئے 18 سال دی عمر ہے، 17 دن ہوئے نے شادی ہوئی نو، عمر 18 سال ہے، دن 17 ہوئے نے شادی ہوئی نو، ان دی امی اٹھیے آکے حسین پاک دے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے عرض کر دی امام علی مقامہ میرا ایک بیٹا ہے، میں جانیاں میری کامیابی تا ہوئے گی یہ میرا بیٹا تو دینا تو قربان ہو۔ امام علی مقام فرمایا اے میری بہنہ انج نہ کر، تیرا ایک بیٹا ہے وہ بھی قربان ہو جاوے، نہ کر انج۔ انہیں آکھیا نہیں میں فخر محسوس کراں گی، قیامت والے دن رب دی بارگاہ وچ کھڑی ہو کے، نبی دی بارگاہ وچ کھڑی ہو کے فخر نال عرض کراں گی یا رسول اللہ میرا ایک بیٹا ہے، 18 سال دی عمر ہے، میں تیرے نواسے دے نام تے قربان کر چھوڑے۔ امام علی مقام دے غلام حضرت وہب ابن عبداللہ قلبی سب تو پہلا آپ نے شہادت کی تھی، یعنی حضرت حر تو بعد پھر آپ نے غلامہ وچوں واری واری جان لگ پائے، پھر اہل بیت اطہار دے ساتھیاں دی واری جدو آئی تے سب تو پہلا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اٹھیاں نے اپنے بھائی حضرت امام حسین نو آکے عرض کیتا اے بھائی جان میں نبی پاک دا فرمان سنے آئے، نانے مصطفیٰ دا فرمان سنے آئے کہ جڑا بندہ کوئی مصیبت آ جاوے، پریشانی آ جاوے، او صدقہ دے وے رب مصیبتاں ٹال دیندا ہے۔ آپ فرمایا میری بہن ایتھے سانو پانی پین نو نہیں ملدا، کھانا کھان نو نہیں ملدا، صدقہ کس چیز دا دیو گی؟ تے آپ عرض کر دیا نے بھائی میرے 2 لال ہیں، میرے 2 لخت جگر ہیں، میرے 2 بیٹے ہیں،
میں چاہنی ہاں کہ میں وہ تواڈے نام تے صدقہ کراں، ہو سکتا ہے مالک تواڈے سر تو مصیبت ٹال دے وے۔ آپ فرمایا میری بہن اس طرح ٹھیک نہیں، آپ اصرار کر دیا بھائی میں راضی تاں ہاں جے تسی مینو اجازت دیو۔ کہ حضرت زینب نو امام عالی مقام نے اپنے بیٹیاں دی شہادت واسطے اجازت دیتی۔ امام عالی مقام دے بھانجے اونو محمد جناب زینب دے بیٹے جدوں تیار ہوئے نے، حضرت زینب نے چھوٹے بچیاں نو نکے بچیاں نو تلواراں پکڑائیاں تے نال وصیت کردیاں پیاں نے، اے میرے بیٹیو جدوں تسی میدان جنگ وچ جاؤ تانوں لوگ پوچھن تسی کون ہو کہندے بیٹے ہو، اپنے باپ عبداللہ دا نام نہیں دسنا بلکہ کی کہنا ہے او یزیدی او اسی حسین دے غلام ہیں۔ امام علی مقام دی اجازت لے کے کہ آپ جو فرمان لگیاں جاؤ بچیو اللہ حافظ تے میرا نام نہیں لینا، تیر وجن تے آہ نہیں کرنی، اج ظلم سمر دا سینا۔ بچے تلوارہ لے کے دوڑ پہ میدان وچ گئے، ہمیں قد چھوٹا ہی عمر بھی تھوڑی آئی، لگدا انجائی جویں دو شیر آ گئے۔ امام علی مقام دے بھانجے شہید ہو گئے۔ مختصر کراں پھر آپ دا بھتیجا حضرت قاسم امام حسین دا بھائی امام حسن دا بیٹا آپ تیار ہوئے۔ آپ فرمایا بیٹا تو نہ جائیں، کیوں؟ قیامت والے دن میں نہ اپنے بھائی حسن دے سامنے چہرہ کنے پیش کراں گا۔ او فرمان گے اپنا بیٹا علی اکبر لے کے بیٹھا رہا، میرا بیٹا حسین جناب قاسم شہید کروا دیتا۔ عرض کر دینے نانا ابا جی میرے تسی ابا بھی ہو، میرے چاچا بھی ہو، مہربانی فرماؤ اجازت دیو۔ آپ نے اجازت عطا فرمائی۔ آپ جدو گئے نے تاریخ دے لفظ دے نے آپ نے اعلان فرمایا حل من مبارزن، کون ہے میرا مقابلہ کرے؟ کوئی بندہ نہ آیا۔ اس ویلے عمر صاحب نے آکھیا اے عزت پہلوان تو دے مقابلے میں جا، کیونکہ جنگ تو جاننا ہے، سانوں پتہ ہے اے علی دا پوتا ہے۔ اے علی دا پوتا ہے، جس پاسے جائے گا اے یزیدیاں دی صفاں بچھا دے گا۔ اس ویلے ارزق پہلوان آکھیا میں دے مقابلے میں جاواں، تاریخ دے لفظ ایویں نے جی، ہاں اگر میں دے مقابلے میں جاواں تے میری توہین ہے۔ انہیں آکھیا نہ یار ایدہ مقابلہ کرنے واسطے اور بندہ بھی تو کوئی نہیں۔ عمر سعد نے آکھیا، اس آکھیا پھر میں انج کرنا تیرے کہے علاقے پہلے میں اپنا بیٹا بھیجنا۔ او دے 4 بیٹے جنگ دے وچ کھڑے نے، ایک نو بھیجیا پہلا آیا، آپ نے وار کیتا سر کٹیا، للکار کے فرمایا الگ لے جا اپنے پتر نو میں نو تلوار دے گیا ہی۔ پھر دوجہ آیا، دوجہ نو قتل کیتا، تیسرا آیا، تیسرا بھی واصل جہنم، چوتھا بھی کیتا۔ پھر اب تک پہلوان غصے میں جایا، بپھرے ہویا آیا، آپ نے وار کر دیا، آپ نے وار بچایا، لیکن آپ نے جنگی حالات تحت فرمایا عرضہ کا میں سنیا سی تو بڑا جنگ جو ہے، جنگ دے اندر بڑا ہوشیار ہے، لیکن آج تیرا مقابلہ کیتا ہے پتہ چلیا ہے تو بڑا جاہل ہے، تو بڑا بے وقوف ہے۔ اس آکھیا کیوں؟ اس آکھیا جنگ کرن والے دیا ہے تیاری نہیں ہوندی، کہ تیرے گھوڑے دا تنگ ڈھلا ہے، اے تے جنگ کرن والے دا حالت ہی نہیں ہے۔ انہیں ویکھیا گھوڑے دے تنگ وال ویکھیا، آپ نے ماری تلوار سر جدا کر کے للکار کے فرمایا یزیدیو ہمیں زیادہ ہو لیکن عقل تے کوئی نہیں رہ گئی۔ اللہ
تو بعد امام قاسم تو بعد آپ کی شہادت ہوئی، امام قاسم تو بعد حضرت علی اکبر تیاری فرمائی کہ آپ جا کے اپنے والد گرامی حضرت امام حسین پاک نو عرض کر دے ابا جی میں نو اجازت عطا فرماؤ. توجہ ہے جی؟ زیادہ ٹائم ہوئے تو موڑا پہ بس بھی کر سکے. ہاں یہ نہیں پریشانی والی گل نہیں. ہاں امام علی مقام حضرت علی اکبر نو فرمایا بیٹا یہ ٹھیک نہیں کہ باپ بیٹھا ہوئے کہ بیٹے نو قربان کرے، لیکن علی اکبر نے دلائل زیادہ دیتے. عرض کتابہ جی تاریخ تے انج بھی نہیں چنگا لگدا کہ اے لکھیا جاوے جوان پتر بیٹھا رہا تے بڑھا باپ شہید ہو گیا. ابا جی انج نہیں، میں نو اجازت عطا فرماؤ. آپ نے اپنے ہاتھ نال تلوار پکڑائی، دستار بندائی، حضرت علی اکبر گھوڑے تے سوار ہو کے جدو ٹرے تے میں کہہ سکنا کہ اس ویلے رب بھی آکھیا ہوئے گا فرشتیو آسمان دے دروازے کھول دیو، میں علی اکبر دی چال ویکھاں، چال دے وچوں مینوں علی بھی نظر آوے محمد بھی نظر آوے. اور حضرت علی اکبر دی صورت دے وچ تمام صحابہ کرام دا بال اتفاق فیصلہ ہے کہ تمام راویاں دا فیصلہ ہے کہ حضرت علی اکبر دی شکل انجہائی جویں سرکار دی شکل، یعنی آقا کریم نو زیارت کرن واسطے آپ دے پردے تو بعد، یعنی سرکار دے پردے تو بعد اگر دل موجہ ہوئے ہاں کہ سرکار دی زیارت نصیب ہوئے کہ علی اکبر نو وے کے دل ٹھنڈا کر لیتے سن کہ آج سرکار دی زیارت نصیب ہوئے. ایڈا حسن اللہ پاک نے حضرت علی اکبر نو عطا فرمایا سی. آپ جو گھوڑے تے سوار ہوئے آپ گئے میدان وال کہ اج معلوم ہویا اج میں بھیڑاں دے اندر شیر آ جاندا ہے. آپ نے یزیدی بزدلانو گاجر مولی دی طرح واصل جہنم کیتا، لیکن آپ دا گھوڑا جس پاسے جاندا سی یزیدیاں دے سپاہیاں دی صفہ پچ جاندیاں سن. آپ جناب گھوڑا چلا چلا کے واپس آئے، لیکن زبان دوتے پیاس کی سختی اتنی آئی کہ آپ نے نہ لفظہ نہ لاکھیا العطش یا ابا، العطش ابا جی میں نو بڑی پیاس لگیے، بڑی پیاس لگیے. آپ حسین پاک فرمایا بیٹا کہ پانی ہوئے آتے میں پیش کر دے وہاں. علی اکبر نے عرض کیتا ابا جی یعنی ایک گھٹ پانی دا مل جاوے ہاں یزیدیاں نو دس چھوڑا ہاں کہ علی اجے مریا نہیں، علی آج بھی زندہ ہے، آج بھی علی زندہ، دس دے وہاں. علی شہید نہیں ہوئے، علی دنیا تو چلے نہیں گئے، آج بھی دس رہا کہ علی موجود ہے. امام علی مقام نے جناب اپنی زبان چوسائی، حضرت علی اکبر دی زبان چوسن نال آپ نو محسوس ہویا کہ پیاس میرے ابا جی نو تو میرے نالوں بھی زیادہ لگی ہوئی ہے. آپ پھر گھوڑا واپس کیتا، یزیدیاں وال گئے، آپ دوتے انہوں نے تیران دی بارش کر دیتی. آپ دا جسم پاک تیران دی تاب نہ لیا دویا، گھوڑے تو تھلے تشریف لیا. تاریخ دے لفظ ہیں دوستو، دل روندہ ہے کہ آپ دے جسم پاک دوتے یزیدیاں نے گھوڑے دوڑا کے آپ دے جسم دے ٹوٹے کر کے ٹکڑے کر کے کہ آپ امام علی مقام نو عرض کیتا، انہوں نے اعلان کیتا نہ کیا حسین اے اپنی آخری نشانی چوک کے لے جا. کہ امام علی مقام چادر وچ بند کے کہ علی اکبر دا جسم پاک جدو واپس لے آندا کہ آپ نے کی توجہ کرنا، حضرت زینب حضرت امام حسین دی ہمشیرہ حضرت علی اکبر دا سر اپنی گود وچ رکھ کے کہ اے فرمایا وفادار بھتیجیا بولتے صحیح، وفادار بھتیجیا بولتے صحیح، وے میں چملا زلف زنجیر تیری. اکبر مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے پر بھولنی نہیں تصویر تیری. امام علی مقام دے سامنے جدو سر علی اکبر آیا کہ امام علی مقام نے ویکھ کے لاش علی اکبر دی حضرت حسین نے فرمایا
دی حسین کہن لگے گل یار دی گلوں نہیں لاونی چاہی دی نائم سونے محمد نا دے سونی چیز ہی وارنی چاہی دی امام علی مقام امام علی اکبر تو بعد امام حسین پاک آپ تیاری فرمائی توجہ ہے جی آپ جدو تیاری فرمائی تے آپ دا رخ انور جو مدینے والو اٹھیا ہے نا مدینے والو دھول اڑتی نظر آئی ہے آپ دے دل وچ خیال آیا ہے شاید مدینے چو قافلہ ہوندا پیا ہوئے او تازہ دمو سی اسی ہونے انہاں یزیدیاں نو واصل جہنم کر دی سائیں تھوڑی دیری توقع فرمایا ہے آن والے زیادہ کوئی نان اکو بندہائی اس آن کے آپ نے سلام آکیا ہے آپ نے سلام دا جواب دیتا ہے وہ بیلی آخدہ ہے جی میں حسین ابن علی نو ملنا ہے آپ فرمایا حسین ابن علی تا میں ہاں وہ کہنے لگا حضور میں نہ زیادتی نہ کرے آئے میں اس حسین نو ملنا ہے جڑا مدینے چٹوریا داڑھی بھی کالی آسو سر دیوال ہی کالے آسو اس ویلے آپ نے فرمایا بیلیا ٹھیک آنا ہے جدو میں مدینے چٹوریا میری داڑھی بھی کالی آئی سر دیوال ہی کالے ہان پر جس ویلے جوان بیٹے علی اکبر دی لاش چاہ کے خیمہ وال آیا آندے آندے میری داڑھی بھی چٹی ہوگی میرے سر دیوال ہی چٹے ہوگی اس ویلے وہ بیلی آندے میں ٹھیک جگہ تے پہنچیا اس رکا کر دیتا ہے رکے دیتے کی لکھی ہو یہاں میں سورا قاصد حضرت تے شہر مدینی آیا جس بیٹی نو چھڑ آئے سی اس دا خط ملے آیا خط تے لکھی ہویا نہ اکبر آیا تے نہ اصغر آیا تے نہ ہی بین سکینہ باج بناما مینو سمجھا لگدا اے سونا شہر مدینہ مرن نہ شالا ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا اے دیگر ویلے پھینا جد ویر اپنے کھڈاون سمجھ پیراواں موئی میں ویر اپنے چھپاون امام علی مقامی نے رکا لے کے قاصد والکہنے فرمایا قاصدہ اس ویلے آیا ہے جدون محمد بھی نہیں رہے جناب عباس بھی نہیں رہے علی اصغر تے علی اکبر بھی نہیں رہے کیا میری بیٹی نو کہہ چھوڑی تیرے ویر تے جنت کے اندر تیری انتظار کر دے پہنے قاصد ٹر گیا ہے آپ گھوڑے تے سوار ہوئے نے گھوڑا ٹرنا نہیں ہے فرما کی گل ہے میری باری تھک گیا ہے گھوڑا زبان حال نالت کردہ حضور میں تھکیا نہیں میں دو حکمان دے درمیان کھلوتا تسی فرمان دیو ٹر پاؤ معصوم سکینہ فرمان دیا نے نہ جاوی میں یتیم ہو جاؤں امام علی مقام گھوڑے تو تھلے تشریف لے آئے اپنی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھ کے صبر دی تلقین فرمائیے اس بعد آپ گھوڑے تے سوار ہوئے تھے گھوڑا میدان ول گیا ہے انج معلوم ہوا جی میں بھیڑا دے اندر شیر آ جاتا ہے تاریخ دے لفظ 55 منٹ دے اندر 950 یزیدی واصل جہنم کیتا ہے اس بعد آپ تے تیران دی بارش ہو گئی ہے آپ کا جسم پاک تیران دی تاب نہ لے آنے ہویا گھوڑے تو تھلے تشریف لے آیا ہے شمر دوڑی آئے آپ کا سر جسم تو جدا کرنا چاہیا ہے آپ فرمایا بے ایمان آ پیچھا ہٹ جا پہلے میں نماز
پہلے مینوں نماز تے ادا کر لین دے۔ آپ نے تیمم فرمایا، ریت تے خون دے نال جناب آپ نے تیمم فرمایا، تیمم فرما کے آپ سر سجدے وچ رکھیا، سجدے دی حالت آپ دا سر جسم تو جدا کیتا گیا ہے۔ یزیدی فوج اندر شور بپا گیا، قد فازا یزید، قد فازا یزید، یزید جت گیا، یزید جت گیا۔ پر اللہ دی قسم یزید نہیں جتیا، میرا حسین جت گیا۔ کیوں؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام نے جناب جدو سر سجدے میں جاب دا کٹیا گیا، یزیدی فوج نے شور بپا کر دیتا، جناب ڈھول باجے نکارے بجانے شروع کر دیتے، رات اتھے گزاریے، صبح دن چڑھی آئے، ڈھول باجے نکارے بجا کے یزید کو انعام لین واسطے شام نو ٹر پینے۔ راستے وچ بڑے بڑے واقعات آئے نے، پر ایک واقعات بڑا ہی عجیب آیا ہے۔ سامنے کا جنابی آدمی آیا ہے، اس ویکھیا ہے سر حسین دے وچوں نور دی لاٹاں بھی نکل گیا، نال قرآن دی تلاوت ہوندی پئی ہے۔ اس پوچھیا ہے یزیدیو دسو تے صحیح ہے کیڑا سر لئی جاندے ہو؟ جواب آیا ایک باغی دا سارے۔ اس آکھیا نا نا جھوٹ بولیں دے ہو، یہ باغی دا سر ہویا، نہ قرآن دی تلاوت ہویا، نہ نور دی لاٹاں نکلے نا۔ میں آپ پہ پوچھ لینا ایک ہی دا سرے، ایویں مخاطب کر کے آنا ہے کئی ملک دا، کئی ملک دا کاری دسنائے تے کائے قرآن پڑھائی، یا گود رسول پلیا ہے، یا کھیر بطول پلائی۔ ایجی کوئی نیوکاری پڑھ سکدا، او جنہیں پڑھ کے آن سنائی، اللہ جانے کئی مجبوری ہے یا اتنا سانگ تے آن۔ میں مڑ پڑھنا ہے توجہ ہے جی، زندہ آندھے کئی ملک دا کاری دسنائے تے کائیں قرآن پڑھائی، یا گود رسول پلیا ہے، یا کھیر بطول پلائے۔ ایجی کوئی نیوکاری پڑھ سکدا، او جنہیں پڑھ کے آن سنائی، اللہ جانے کئی مجبوری ہے یا اتنا سانگ تے آن چل۔ یزیدی انعام لین دی خاطر کوفے دے دربار میں پہنچن، یزید دے دربار ملک شام میں پہنچن، یزید دی بیوی تے دی بیٹی سارے لوگ تماشائی بن کے، میں آخری گل کر کے بات بند کرن لگیا جی، دیواراں دوتے تے مکاناں دی چھتاں تے چڑھ کے کھلے آن، جدو سر حسین ویکھیا تے انہاں دی زبان تے لفظ آئے کہ اس تا بڑا مقابلہ کیتا اسی۔ سر علی عباس ویکھیا آکھیا کہ بڑا مقابلہ کیتا اسی۔ جدو سر علی اکبر دا ویکھیا دل خیال ہے اب اس بھی بڑا مقابلہ کیتا آئے گا۔ جدو علی اصغر دا سر آیا کہ اس ویلے چیخاں نکل گئی، انہاں کہا ظالمو اس کا مقابلہ نہیں کیتا ہونا، اینو دا کچھ نہیں آکھ رہا ہے۔ دوستان عظام یزید دے دربار میں جدو یہ پہنچے کہ بڑھ چڑھ کے انہاں لوگاں نے اپنے اپنے کارنامے دسے، لیکن جناب زینب نے فرمایا او بے ایمانو انہیں پتہ چل جائے گا، اذان آن والی ہے، جمعہ دی اذان آن والی ہے، پتہ چل جائے گا کس دے نانے دا نام اذان میں چاہتا ہے، جدے نانے دا نام اذان میں چاہے گا اور قیامت تک زندہ رہے گا، اور زندہ ہی زندہ ہے۔
جنہاں دے نا ہونے مٹ جان گے اور باوے جینے بھی بیٹھے ہونوں مردہ ہوندے نے وما علینا الا البلاغ سامعین محترم میں کوشش کی تھی تو دوستاں تک پیغام پہنچان دی اللہ پاک توانو مینوں سارے نوں سلامت رکھے انعام پرنام اکھاں دے نال تے اس کیفیت دے نال اے دعا چا منگو مولا کریمہ بیماراں نوں شفا عطا اللہ پاک آ ساڈے ملک دی خیر فرما بے اولاداں نوں اولاد عطا فرما جی مولا کریمہ جتنے بے اولاد ہیں انہاں نوں اولاد عطا فرما قرآن دے فیصلے دے مطابق تو تے بڑھیاں نوں بھی اولاداں دے دے تینوں تے اسباب دی بھی لوڑ نہیں ہے مولا تے ساڈے دلاں نوں بھی انج مائل فرما کہ اسی ہر ویلے تیری یاد چوبیے نماز 5 گانا پڑھن دی توفیق عطا فرما تے گھراں میں سکون تے ساڈے گھر جنت دے باغ بنا دے ماں باپ دی محبتاں تے اولاد آپس ایو تعلق بنا جو ہر گھر دا فرد انج معلوم کرے بھی اسی جنت وچ پھرنے ہیں مولا تے ساڈے اس ملک نوں جڑا جنت دا ٹکڑا تو سانو دتا ہے اینوں بھی امن نصیب فرما کہ اینوں ظالماں دے ہاتھ چوں بچا کے تے نیک بندیاں دے ہاتھ چ عطا فرما تاکہ قیامت تک ملک ساڈا شاداب تے آباد رہے تے ایدی قوم بھی آباد رہے وما علینا